لیفٹ پاکستان کا، وہ انڈین لیفٹ نے جو فیصلہ کیا کہ اس نے اپنی نیشن سٹیٹ کے ساتھ جانا، اور رد عمل کے طور پہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے یہی وتیرہ اختیار کیا کہ جناب ہم نے بھی جانا ہے اپنی نیشن سٹیٹ کے ساتھ۔ اب اس سے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جناب آپ چاہے کسی نظریے کے بھی ہوں، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی جو نیشن سٹیٹ ہے، جہاں آپ ہیں، رہتے ہیں، اس کی شہری ہیں، ظاہر دنیا میں نیشن سٹیٹس ہیں، تو جناب آپ نے کسی بھی معاملے کو جانچنا ہے تو آپ جناب وہی کریں جو کہ آپ کی نیشن سٹیٹ کہہ رہی ہے۔ اس کو آپ اسٹیٹ پروپیگنڈا بھی کہہ سکتے ہیں یا اسٹیٹ نیریٹو بھی کہہ سکتے ہیں۔ سو انڈین جو لیفٹ پارٹیز تھیں، انکلوڈنگ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ، کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ لیننسٹ، انہوں نے تو اوپنلی یہ اور اپنی ایک پریس ریلیز دی انہوں نے باقاعدہ سے، اور اس میں انہوں نے جو پاکستان کے خلاف جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اس کو اون کیا کہ جی وہ یہ ایک دہشت گرد واقعے کے رد عمل میں یہ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے یہ ایکشن اس نے کیا ہے، یا ایک ٹائم پہ ظاہر ہے وہ کرنے جا رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنا اوپینین دیا۔ اور ہمارے یہاں بھی یہ شادیانے بجایا گیا کہ جناب ہم کیونکہ ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، تو اگر کوئی دوسری اسٹیٹ ہم پر اٹیک کرے گی تو جناب ہم بھی پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور یہ کرنے کا ہمیں حق ہے۔ اچھا، بات یہ نہیں ہے کہ کوئی نیشن سٹیٹ ہے اور اس کی شہری ہیں تو ظاہر ہے وہ اسٹیٹ نیریٹو کے ساتھ اگر وہ جا رہے ہیں سو اوبویسلی وہ اون کر رہے ہیں اسٹیٹ نیریٹو کو۔ معاملہ ہم بات کر رہے ہیں لیفٹ پارٹیز کی۔ لیفٹ پارٹیز کون سی ہوتی؟ اب دنیا بھر میں جو لیفٹ ہے وہ سوشلسٹ ہے، وہ کمیونسٹ ہے، پروگریسو ہے، یہ ٹرمز عام طور پہ ساتھ لگی ہوتی ہیں لیفٹ کے لیے۔ تو جو سوشلسٹ لیفٹ ہے، سوشلزم سے مراد ہم سائنٹیفک سوشلزم بیسکلی نظریہ ہے۔ کارل مارکس نے اس میں سگنیفیکنٹ کام کیا، اس سے پہلے بھی کام تھا لیکن زیادہ کارل مارکس کا کام ہے، اینگلز کا کام ہے، تو ہم اس کو مارکسزم زیادہ کہتے ہیں۔ لیکن ہے سائنٹیفک سوشلزم ہے، سائنٹیفک سوشلزم، اور اوبویسلی یہ ایک سائنسی نظریہ ہے جو سائنسی طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے۔ تو آپ نے جو نریٹو دینا ہے، جو اپنا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے، اگر آپ دعوے دار ہیں کہ آپ مارکسزم کے فالوور ہیں یا سائنٹیفک سوشلزم کے فالوور ہیں، تو اوبویسلی آپ نے اپنا کوئی انالیسس کرنا ہے اور آئیڈیالوجی کے مطابق اپنا ایک انالیسس کرنا ہے، اور آپ اس میں یوں اپنے کوئی ذاتی یا کوئی جغرافی یا کوئی اس طرح کے معاملات کے حساب سے آپ کا انالیسس بینگ مارکسسٹ یا سوشلسٹ کے نہیں ہو سکتا، بیکاز آپ ایک آئیڈیالوجی کو آپ اون کرتے ہیں، اور آپ ایک کمیونسٹ پارٹی ہیں، آپ ایک سوشلسٹ پارٹی ہیں، اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ کے فالوورز بھی جو ہیں اوبویسلی آپ کے نظریے کو اون کرتے ہیں، آپ کے نظریے کے فالوور۔ تو پھر اس میں بات آتی ہے کہ جناب سوشلسٹوں کا یا جو سائنٹیفک سوشلزم کا جو نظریہ رکھتے ہیں لوگ، جو مارکسسٹ ہیں، جو بھی آپ پروگریسوز بھی لوگ کہتے ہیں، ان کے مطابق یہ جنگ یا اس طرح کی جو جنگیں ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اب میں مشاہیر کی باتوں پر نہیں جاتا۔ ہمارے ایک بہت اچھے کامریڈ ہیں، عمران کامیانہ نام ہے ان کا، انہوں نے لینن کا اس میں کے بارے میں ایک انالیسس انہوں نے شیئر کیا ہے فیس بک پہ، وہ میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اور لوگ بھی پڑھ لیں۔ جناب والا وہ جو انالیسس ہے جو اپنے آئیڈیالوجیکل پیرامیٹرز کے حساب سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کی فارم میں یہ نیشن سٹیٹ ہیں، اور ان پہ آبویسلی
اشرافیہ کی یا ایلیٹ کی یا رولنگ ایلیٹ کی حکومت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اور یہ جو ایلیٹ کی حکومتیں ہیں یہ کہیں سے منوورڈ ہیں یا کہیں سے اسپانسرڈ ہیں. ان کو انٹرنیشنل جو کلونیل پاورز ہیں، آپ کہیں گے جی کلونیل ایرا چلا گیا، لیکن کلونیل پاورز ابھی بھی موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کلونیل جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جس کو ہم سامراج کہتے ہیں، مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ملک موجود ہیں. وہ جس طرح کی معاملات میں جنگیں شروع کرتے ہیں اور جنگوں سے ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بڑے تش بام ہیں. وہ پروفٹ کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، وہ مارکیٹس کی ایکسیس کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، اور وہ منرلز کے لیے اور وسائل کے لیے کے اصول کے لیے وہ جنگیں لڑتے ہیں. یہ پورا کلونیل ایرا اس طرح کی جنگوں سے بھرا پڑا ہے. سو ہم مارکسسٹوں کا یا جو سائنٹیفک سوشلزم کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ جو جنگیں ہیں یہ عوام کی جنگیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی جنگیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے لیے جنگیں نہیں. تو جناب والا پھر ایسی صورت میں ہم کس طریقے سے ہم حمایت کر سکتے ہیں؟ یہ اشرافیہ کی جنگ ہے، یہ سامراج کے لیے جنگ ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کس نے کیا ثابت کیا، مطلب جسٹ مذہب کا استعمال دونوں طرف سے ہے. اب مذہب کا استعمال کیوں ہے؟ تاکہ عام آدمی کو جذباتی گر کے ساتھ ملایا جائے، اور اس سے ظاہر ہے obviously آپ کے مقاصد کیا ہیں. اپنے پولیٹیکل رول کو آپ اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اندر بدھی بھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے وہاں بھی معاملات ایسے ہی. اور اگر مطلب جنگ مثال کے طور پہ ہم جیت گئے، پاکستان جیت گیا، تو اگر یہ انڈیا جیت جاتا تو کیا کوئی صورت